ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی سمجھائی اور مسلمانوں کی شان بھی سمجھائی اس ایک آیت میں، اور یہ بھی سمجھایا کہ یہ غیر مسلم مسلمانوں سے ناراض کیوں ہوتے، ان کو مسلمانوں کے خلاف غصہ کیوں آتا ہے، یہ اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ صرف ترجمہ عرض کروں گا، خالق بتا رہا ہے، اور پھر یہ ناراض جب ہو جاتے ہیں غیر مسلم تو مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ غیر مسلم راضی کیسے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا، یہ نسخہ بھی اللہ نے بتایا قرآن میں، غیر مسلم راضی کیسے ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں صرف یہی بات عرض کرنا مقصود ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت قرآن مجید کھولیے گا، آرام سے اس کا ترجمہ پڑھیے گا، بار بار پڑھیے گا، ایک دم بات واضح ہو جائے گی، کوئی تشریح کوئی تفسیر کی بھی ضرورت آپ کو پیش نہیں آئے گی، اتنا آسان ترجمہ ہے۔ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یہ مختلف آیات میں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کی حالت کیسی ہوگی یہ بھی اللہ نے اس آیت میں بتایا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ لوگ جو کہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے، آپس میں یہ مسلمان رحم دل ہوں گے۔ اب کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا ترجمہ، بس یہ سوچنا ہے ذرا، ساری یاریاں دوستیاں کافروں کے ساتھ، آپس میں مسلمان امت مسلمہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں، کافروں کے لیے ساری یاریاں دوستیاں ساری کافروں کے ساتھ۔ بس اتنا سا عرض کرنا تھا کہ ترجمہ الٹ تو نہیں ہو گیا۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی نشانیاں بتائی تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، لیکن اس جملے کو بھی آج مسلمانوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، اشداء علی الکفار، کہ یہ بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ یہ مسلمان یہ کن کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، کن کے لیے نرم ہوتے ہیں، کن کے ساتھ، کن کافروں
کن غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کن کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، یہ بھی اللہ نے قرآن میں سمجھایا۔ وہ لوگ الذین یخرجوکم من دیارکم، وہ لوگ جو تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالتے ہیں، تمہارے علاقوں سے نکالتے ہیں، تمہیں جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہیں مالی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چار باتیں۔ وہ غیر مسلم جو تمہیں تمہارے وطنوں سے نکالتے ہیں، الذین یخرجونکم من دیارکم، تمہارے وطن سے نکالتے ہیں، تمہیں مالی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہیں جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تمہارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، یقاتلونکم، ان سے تم قتال کرو، ان سے جہاد کرو۔ اور الذین لم یخرجوکم من دیارکم، وہ غیر مسلم جو تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے، تمہیں جانی نقصان نہیں پہنچا رہے، تمہیں مالی نقصان نہیں پہنچا رہے، تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ آگے قرآن مجید کے الفاظ بولنے لگا، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، دو ٹوک بات قرآن نے سمجھائی۔ تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے ہیں، تمہارے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، تمہاری جان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تمہارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، یقاتلونکم، اس سے تم جہاد کرو، ان سے تم قتال کرو۔ اور کن غیر مسلموں سے قتال نہیں؟ یہ جو لوگوں میں تصور آج میڈیا نے پھیلایا اور سوشل میڈیا نے پھیلایا کہ جی یہ مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں، جہاں کسی کافر کو پاؤ قتل کرو۔ آیتیں سناتے ہیں وہ والی کہ قرآن میں یہ والی آیت ہے، جہاں کہیں کافر کو پاؤ اس کو مارو۔ اللہ کے بندو، اس کے سیاق و سباق کو تو دیکھ لو۔ یہ ان کے لیے جو چار کام کرے، مسلمانوں کی ان کے وطنوں سے نکالے، ان کی جانوں کو نقصان پہنچائے، ان کے مالوں کو نقصان پہنچائے، ان کے دین کو نقصان پہنچائے، فاقتلوہم حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو قتل کر ڈالو۔ جہاد ان کے لیے۔ اور وہ غیر مسلم جو مسلمان کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں، مال کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے دین کو نقصان نہ پہنچائیں، ان تبروہم، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف سے چلو۔ پھر ایسے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ نے پھر چار سٹیپ بتائے، حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ آپ ان غیر مسلموں کے ساتھ معاشرت رکھ سکتے ہیں، رہنا، سہنا، کھانا، پینا۔ وہ جو غیر مسلم جن میں چار خصوصیات، مسلمانوں کو ان کے وطن سے نہیں نکال رہے، ان کو جان کا نقصان نہیں پہنچا رہے، ان کو مال کا نقصان نہیں پہنچا رہے، ان کو دین کا نقصان نہیں پہنچا رہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے۔ چار لفظ سکھائے ہمیں، معاشرت، آپ ان کے ساتھ رہنا، سہنا، کھانا پینا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، لین دین کرنا جائز، غیر مسلم کافر کے ساتھ۔ نمبر 2، معاملات، لینا دینا، کاروبار جائز اس غیر مسلم کے ساتھ، اس یہودی کے ساتھ، اس نصرانی کے ساتھ، اس ہندو کے ساتھ معاشرت جائز، معاملات جائز۔ نمبر 3، مواسات، غم خاری جائز، دکھ درد میں کام آنا، بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کرنا، اس کو ہسپتال لے کر جانا۔ وہ جو چار کام کر رہا مسلمانوں کو، بار بار عرض کروں گا، قرآن معاشرت رکھ سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، مواسات، غم خاری کر سکتے ہیں۔ وہ بیچارہ کنگال ہو گیا، اس کی مالی مدد کرے، اس کا نقصان ہو گیا اس کے ساتھ مدد کرے، بیمار ہو گیا بیمار پرسی کرے،
تکلیف پہنچے اس کی تکلیف کو دور کرے، اس غیر مسلم کی تکلیف کو دور کیجئے، ثواب ملے گا۔ لیکن چوتھی جگہ جا کر اللہ نے بریک لگوا دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہود اور نصارہ کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ بندہ رہتا بھی ہو، کھانا بھی کھاتا ہو، آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، اس کے ساتھ معاملات بھی کر سکتا ہے، اس کے ساتھ غمخواری بھی، اس کو دکھ درد میں بھی کام آئے گا، تو یہ کیا سب چیزیں دشمنی کے ساتھ ہوتی؟ یہ سب چیزوں کا مدار تو دوستی ہے نا۔ ایک دم الجھتا ہے بندہ، ایک دم الجھتا ہے۔ یہ جو آپ نے پہلے 3 سٹیپ بتائے، معاملات بھی جائز، معاشرت بھی جائز، مواسات غمخواری بھی جائز، تو کیا یہ دشمنی کی بنا پر کرتے؟ جو اللہ نے منع کیا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنو، اس کے لیے پھر قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ایسی قلبی دوستی جس سے بندے اس مسلم کا، مؤمن کا ایمان خراب ہو، اس کے اعمال خراب ہوں، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے وہ چرچ جانا بھی شروع کر دے، مسجد جائے نا، خنزیر بھی کھانا شروع کر دے، شراب بھی پینا شروع کر دے، غیر عورتوں کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق بھی شروع کر دے، دوستی ایسی حرام۔ یہاں جا کر رک جائیے۔ ایسی قلبی دوستی جو آپ کے اعمال، ایمان اور عمل، نجات کے لیے 2 چیزیں ضروری، ایک ایمان اور ایک عمل۔ اگر ایمان اور عمل خراب ہو رہا ہے، بچیے اس کافر سے، اس غیر مسلم سے۔ اب بچائیں اپنے آپ کو، بہت واضح قرآن مجید سے۔ اس لیے ایک تو یہ جملہ سمجھانا بہت ضروری ہے، آج مسلمانوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، جو نبی کو ماننے والے ہیں۔ کن کافروں کے لیے؟ قرآن مجید کی دوسری آیات کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ اور پھر ان مسلمانوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجدے میں یہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، ہر کام میں یہ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا، کوئی کام میں ایسا تو نہیں کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ساری زندگی یہ مان دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ساری زندگی گزار دے اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس ایک آیت کا ترجمہ مکمل کرنا مقصود ہے، سورہ فتح کی آخری آیت۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کے چہروں میں، ان کے سجدے میں، ان کی پیشانیوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں ہے۔ یہ تورات اور انجیل کو ماننے والے، یہ قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ اللہ نے سورۃ البقرہ میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں، تورات اور انجیل کو ماننے والے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اتنا کچھ ان کو بتا دیا گیا تھا۔ اب ایک خاص بات کو حل کرنا ہے، یہ کفار غصے میں کیوں آتے ہیں؟ اسی آیت میں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اللہ نے مثال وہ دی ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دیہاتی بھی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے۔ مثال ایسی دی ہے عام بندے کو مثال سمجھ میں آ جائے۔ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ ایک کھیتی، اخرج شطأہ، اس کی کونپلیں نکلتی ہیں، گندم بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، باریک باریک پودے نکلتے ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، کتنا خوش ہوتا ہے کسان۔ کزرع اخرج شطأہ، کیا مثال دی اللہ نے؟
سمجھ نہیں ہوگی مثال. ترجمہ کزرع اخرج شطأہ، جیسے کہ کھیتی اس کی ایک کونپلیں نکلتی ہیں ہری ہری، کسان خوش ہوتا ہے، میری محنت کا پھل ملنے لگا ہے. فآزرہ، پھر اللہ اس کو اور بڑھاتا ہے، وہ پودا اور بڑھتا ہے، وہ گندم، وہ گنا، وہ کپاس، وہ چاول. فآزرہ فاستغلظ، پھر اللہ اس کو اور موٹا کر دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے اس کھیتی کو، اس کے تنے اور مضبوط ہونے لگتے ہیں. فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنی پنڈلی کے بل وہ پودا کھڑا ہوتا ہے. کسان کتنا خوش ہوتا ہے. فاستوى على سوقه، ترجمہ سنیں ذرا غور سے. فاستوى على سوقه، وہ اپنی پنڈلی کے بل پر پودا کھڑا ہوتا ہے. فاستوى على سوقه يعجب الزراع، اس سے وہ جو کسان ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. يعجب الزراع، یہ سب باتیں کسان کو تو بڑا خوش کرتی ہیں، جس نے محنت کی ہے، جس نے پانی لگایا، جس نے بیج بویا، جس نے محنت کی، جس نے خون پسینہ لگایا. يعجب الزراع، یہ سب چیزیں اس کسان کو تو بڑا خوش کرتی ہیں. لیکن آگے غور سے ترجمہ سنیے گا، آگے لفظ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، لیکن اس سے کافر کو بڑا غصہ آتا ہے. وہ جو ساتھ والا کسان ہے نا، وہ ساتھ والی زمین والا، وہ ساتھ والا زمیندار جس کی فصل اچھی نہیں ہوئی، اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے اس کی فصل کو دیکھ کر. اس کی فصل اپنے پاؤں پر کیوں کھڑی ہو گئی؟ میرا خیال ہے بات سب کو سمجھ میں آ گئی. جب مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، کافر کو غصہ آئے گا. جب تک مسلمان کمزور رہے گا، دب کر رہے گا، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اس آیت سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غیر مسلم ناراض کیوں ہوتا ہے، یہ کافر مسلمان سے ناراض کیوں ہوتا ہے. آپ نہ بنتے ایٹمی طاقت، امت مسلمہ کی ایٹمی طاقت آپ نہ بنتے، کوئی ناراض نہ ہوتا، کسی کو فکر نہ ہوتا آپ کو کھانے کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. لیکن اگر پوری امت مسلمہ میں ایک واحد ایک ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ایٹمی طاقت بن گیا، اور اگر اس نے غلطی کی اپنی معیشت پر کھڑا ہونے کی، اگر اپنی پنڈلیوں پر یہ کھڑا ہو گیا نا، یہ مسلمان اس کو کھڑا نہیں ہونے دینا، اپنی پنڈلیوں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دینا. اور اگر آپ نے کوشش کی، کافر ناراض ہو جائے گا تو آپ کے قرآن کو بھی جلائے گا، آپ کے نبی کو بھی گالیاں دے گا، نبی کے کارٹون بھی بنائے گا، مسلمانوں کا مذاق بھی اڑائے گا. یہاں تک تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ غیر مسلم ناراض کیوں ہوتا ہے. اب آگے بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ کر بات کو ختم کر دوں. یہ راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ نے یہ بھی بتایا، قرآن میں اللہ نے بتایا کہ یہود و نصارہ آخر راضی کیسے ہوں گے. چھوٹی سی آیت، ترجمہ غور سے سمجھیے گا، کوئی تشریح نہیں اپنے پاس سے، ترجمہ خالی ترجمہ. یہ راضی کیسے ہوں گے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا بھی نسخہ بتایا. یہود و نصارہ راضی کیسے ہوں گے؟ آیت پڑھنے لگا ہوں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آیت مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، لن ترضا، لام نون یہ نفی تاکید کے لیے آتے ہیں، انتہائی تاکید نفی. کوئی نیگیٹو بات بڑی شدت سے اللہ نے بیان کرنی ہو عربی میں تو پھر ایسی صورت میں لام نون نفی تاکید بلند کا صیغہ. ولن ترضا، ترجمہ اس کا ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى، یہ یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. ترجمہ ہرگز راضی نہیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے. ولن ترضا عنک الیہود ولا النصارى
یہ یہود و نصارہ ہرگز آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی، ان کے دین کی پیروی کرنی شروع کر دیں، ان کا کلچر اپنا لیں، جیسا وہ کہیں ویسا کریں، یہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا ہے 1500 سال پہلے کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یہود و نصارہ کیسے راضی ہوں گے؟ صرف ایک صورت ہے جس کے لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کلچر اپنا لو، ہم جو کہتے ہیں وہ اپنا لو، سود کو ختم نہیں کرنا، سود کو ختم نہیں کرنا، سود کو اپنائے رکھو، اور دیکھو تم نے یہ کام بھی نہیں کرنا، وہ فلاں بھی نہیں کرنا، وہ فلاں بھی نہیں کرنا، اور کسی غیر مسلم کو آپ نے اپنے ملک میں جیل میں بھی نہیں ڈالا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کرے تو اس کو اندر نہیں ڈالے، اور اگر ڈال دیا تو ہم پھر ہوائی جہاز سے خود ہی منگوا لیں گے اس کو، اس پر کچھ کہنا بھی نہیں ہے آپ نے، اچھا بالکل بس جیسے کہتے جائیں ویسے کرتے جائیں، ہم راضی۔ یہ تو اللہ نے قرآن میں بتایا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، صرف اس وقت راضی ہوں گے جب آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، ان کی باتیں مان کر چلتے جائیں، اور جب باتیں مان کر چلتے جائیں گے تو کیا چیزیں وہ ختم کریں گے؟ صرف دو چیزیں ختم کریں گے، ایک ایمان اور ایک عمل، اور یہ دو چیزیں مسلمان کو نجات کے لیے چاہیے آخرت کے اندر، ان کے ایمان کو تباہ کرو، ان کے اعمال کو تباہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کی ملت کی پیروی کرنے سے کیا ہوگا؟ دو چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک ایمان اور ایک عمل، اور یہی دو چیزیں نجات کے لیے چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت آج امت مسلمہ کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو اپنی معیشت مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو مضبوط کرنے، اپنے کردار کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب انسان اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو مضبوط کرے گا تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، پھر قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے اگر تم ایمان والے ہوگے۔ اگر امت مسلمہ میں امت طاقتور ہوگی، ایک ملک طاقتور ہوگا، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جتنے بھی آپ مسلمان ہیں طاقتور ہیں نا، یہاں کسی کو جرأت نہیں ہوگی قرآن کو جلانے کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ مثال سمجھیے گا، یہاں نہیں، یہاں کسی کی جرأت نہیں، کیوں؟ یہاں آپ طاقتور ہیں، اور جہاں جلایا جاتا ہے وہاں بھی مسلمان ہیں، لیکن وہاں مسلمان اکثر تارکین وطن ہیں، اکثر غیر ملکی مسلمان وہ ہے جو کہ چھپ کر غیر قانونی طور پر وہاں رہتے ہیں، اگر ذرا بھی کچھ کریں گے ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، جیسے آج کل ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیسے بولیں گے؟ جو بولے گا باہر جاؤ، یہاں سے نکلو۔ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے، آپس میں رحم دل اور معیشت اور اپنے ایمان اور عمل کو اللہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔